السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزانہ بات چیت میں استعمال ہونے والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے ٹائم بہت کم ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ ٹائم بہت کم ہے، تو وہ یہ کہے گا وقت مرہ گلیل، یعنی کہ ٹائم بہت کم ہے، وقت مرہ گلیل۔ وقت عربی میں ٹائم کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور گلیل عربی میں کم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے وقت مرہ گلیل، وقت مرہ گلیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹائم بہت کم ہے، ٹائم بالکل نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ ٹائم بالکل نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے وقت ابد معافی، یعنی کہ ٹائم بالکل نہیں ہے، وقت ابد معافی۔ وقت عربی میں ٹائم کو کہتے ہیں، ابد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں ہے یا نہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے وقت ابد معافی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹائم بالکل نہیں ہے، چلو ٹائم ہو گیا ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ چلو ٹائم ہو گیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے یا اللہ ہان الوقت، یعنی کہ چلو ٹائم ہو گیا ہے، یا اللہ ہان الوقت۔ یا اللہ عربی میں چلو یا چلنے کو کہتے ہیں، اور ہان الوقت عربی میں ٹائم ہو گیا ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے یا اللہ ہان الوقت، یا اللہ ہان الوقت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا چلو ٹائم ہو گیا ہے، تم دور رہو اس سے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تم دور رہو اس سے، تو وہ یہ کہے گا انت وآخر من ھذا، یعنی کہ تم دور رہو اس سے، انت وآخر من ھذا۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور وآخر عربی میں دور رہو کو کہتے ہیں، اور من ھذا عربی میں اس سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت وآخر من ھذا، انت وآخر من ھذا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم دور رہو اس سے، میں نہیں سمجھا تمہاری بات۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں نہیں سمجھا تمہاری بات، تو ہم یہ کہیں گے انا ما فہم کلامک، یعنی کہ میں نہیں سمجھا تمہاری بات، انا ما فہم کلامک۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور فہم عربی میں سمجھا یا سمجھنے کو کہتے ہیں، اور کلامک عربی میں تمہاری بات کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما فہم کلامک، انا ما فہم کلامک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں سمجھا تمہاری بات، جلدی کام شروع کرو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ جلدی کام شروع کرو، تو وہ یہ کہے گا سرعا ابدا شغل، یعنی کہ جلدی کام شروع کرو، سرعا ابدا شغل۔ سرعا عربی میں جلدی کو کہتے ہیں، ابدا عربی میں شروع کرو یا شروع کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے سرعا ابدا شغل، سرعا ابدا شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جلدی کام شروع کرو۔ میری گاڑی خراب ہے،
اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ میری گاڑی خراب ہے تو ہم یہ کہیں گے انا سیارہ فی خربان، یعنی کہ میری گاڑی خراب ہے۔ انا سیارہ فی خربان۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا سیارہ فی خربان، انا سیارہ فی خربان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میری گاڑی خراب ہے، مجھے ضرورت ہے سامان کی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے ضرورت ہے سامان کی، تو وہ یہ کہے گا انا یحتاج الاغراض، یعنی کہ مجھے ضرورت ہے سامان کی۔ انا یحتاج الاغراض۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، یحتاج عربی میں ضرورت کو کہتے ہیں، اور الاغراض عربی میں سامان کی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا یحتاج الاغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے ضرورت ہے سامان کی۔ میں آیا ہوں دوست کے پاس۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ میں آیا ہوں دوست کے پاس، تو ہم یہ کہیں گے انا ایجی عند صدیق، یعنی کہ میں آیا ہوں دوست کے پاس۔ انا ایجی عند صدیق۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آیا ہوں یا آنے کو کہتے ہیں، اور عند صدیق عربی میں دوست کے پاس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ایجی عند صدیق۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آیا ہوں دوست کے پاس، رہنے دو میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ رہنے دو میں نہیں جاؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے خلی انا ما روح، یعنی کہ رہنے دو میں نہیں جاؤں گا۔ خلی انا ما روح۔ خلی عربی میں رہنے دو کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما روح عربی میں نہیں جاؤں گا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے خلی انا ما روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا رہنے دو میں نہیں جاؤں گا۔ آج میرے کپل نے غصہ کیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ آج میرے کپل نے غصہ کیا، تو ہم یہ کہیں گے الیوم انا کفیل زعلان، یعنی کہ آج میرے کپل نے غصہ کیا۔ الیوم انا کفیل زعلان۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں، اور زعلان عربی میں غصہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا کفیل زعلان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میرے کپل نے غصہ کیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ کیا کر رہے ہو تم، تو وہ یہ کہے گا ایش سوی انتا، یعنی کہ کیا کر رہے ہو تم۔ ایش سوی انتا۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کر رہے ہو یا کرنے کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش سوی انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا کر رہے ہو تم۔ ایش سوی انتا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو کہ کہاں سے آ رہے ہو تم، تو ہم یہ کہیں گے من وین ایجی انتا، یعنی کہ کہاں سے آ رہے ہو تم۔ من وین ایجی انتا۔ من وین عربی میں کہاں سے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آ رہے ہو یا آنے کو کہتے ہیں، انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے
من وین ایجی انتا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کہاں سے آ رہے ہو تم، کیا سوچ رہے ہو تم۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو کہ کیا سوچ رہے ہو تم، تو ہم یہ کہیں گے ایش فکر انتا، یعنی کہ کیا سوچ رہے ہو تم، ایش فکر انتا۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، فکر عربی میں سوچ رہے ہو، یہ سوچنے کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش فکر انتا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا سوچ رہے ہو تم، مجھے موبائل چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ مجھے موبائل چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے آنا ابغا زوال، یعنی کہ مجھے موبائل چاہیے، آنا ابغا جوال۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور جوال عربی میں موبائل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ابغا جوال، آنا ابغا جوال، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے موبائل چاہیے، آنا ابغا جوال۔ میں مذاق کر رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے آنا سوی مسخرہ، یعنی کہ میں مذاق کر رہا ہوں، آنا سوی مسخرہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کر رہا ہوں یا کرنے کو کہتے ہیں، اور مسخرہ عربی میں مذاق کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا سوی مسخرہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں مذاق کر رہا ہوں، میں کل بزی تھا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کہ میں کل بزی تھا، تو ہم یہ کہیں گے آنا امس مشغول، یعنی کہ میں کل بزی تھا، آنا امس مشغول۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، امش عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور مشغول عربی میں بزی تھا یا بزی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا امس مشغول، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کل بزی تھا، تم کب آؤ گے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو کہ تم کب آؤ گے، تو ہم یہ کہیں گے انتا میتا ایجی، یعنی کہ تم کب آؤ گے، انتا میتا ایجی۔ انتا عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤ گے یا آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا میتا ایجی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کب آؤ گے، انتا میتا ایجی۔ آج میں خالی ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج میں خالی ہوں، تو ہم یہ کہیں گے الیوم آنا فادی، یعنی کہ آج میں خالی ہوں، الیوم آنا فادی۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فادی عربی میں خالی ہوں یا خالی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم آنا فادی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں خالی ہوں، میرے پاس کام نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میرے پاس کام نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے عندنا ما فی شغل، یعنی کہ میرے پاس کام نہیں ہے، عندنا ما فی شغل۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں ہے یا نہیں کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے عندنا ما فی شغل، عندنا ما فی شغل،
اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرے پاس کام نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔